حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر گزر جانے تک کا قصہ۔ اللہ جل جلالہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین کے مختلف حصوں سے جمع کی گئی مٹی کا استعمال کرتے ہوئے بنایا، جو اس کی نسل کے متنوع رنگت اور جسمانی خصوصیات کی عکاسی کرتا تھا۔ اور جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے آدم کو ایک مٹھی بھر سے پیدا کیا جو اس نے ساری زمین سے لے لی۔ چنانچہ بنی آدم علیہ السلام اس کے مطابق آتے ہیں، زمین ان میں سے کچھ سرخ سفید اور سیاہ اور اس کے درمیان اور پتلی موٹی گندی اور صاف مزید برآمد سے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر کیا، اللہ جل جلالہ نے آدم کو پیدا کیا، اس کی اونچائی 60 ہاتھ کی، اور جو بھی جنت میں داخل ہوگا وہ حضرت آدم علیہ السلام کی شکل میں ہوگا۔ بعض علماء نے اس کی تشریح جنت میں اس کے قد کا حوالہ دیتے ہوئے کی، اور زمین پر اترنے کے بعد اس سے مناسب اونچائی عطا کی گئی۔ قطع نظر اللہ جل جلالہ کے حکم کے تحت سبحانہ و تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام 50 فیٹ یا 100 فیٹ ہو سکتے تھے۔ اللہ جل جلالہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ بے شک سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اسی حدیث میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد سے لوگ گھٹتے ہی جا رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن عصر کے بعد پیدا کیا گیا۔ اللہ جل جلالہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر فرشتوں کو انسان کی تخلیق کے بارے میں اعلان فرمایا کہ اے بے شک میں مٹی سے ایک انسان بنانے والا ہوں، پس جب میں اس کو درست کر کے اس میں اپنی روح پھونکوں گا، اس کے سامنے سجدے میں سب فرشتے گر جائیں گے۔ 40 سال تک مٹی سے بنا ہوا پہلا آدمی حضرت آدم علیہ السلام ایک بے جان شخصیت رہا۔ اس وقت کے دوران وہاں سے گزرنے والے فرشتے خوف کا احساس کریں گے۔ ابلیس جو کہ شیطان خاص طور پر اللہ جل جلالہ کی نئی تخلیق کے لیے حسد کرتا تھا، وہ اکثر حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کے پیکر کو مارتا، اسے تانے دیتا ہوئے کہتا تھا، تم کچھ بھی نہیں ہو، اگر میں تم پر غلبہ پا گیا تو تمہیں تباہ کر دوں گا، اگر تم مجھ پر اقتدار حاصل کر گئے تو میں تمہاری بات نہیں مانوں گا۔ ہر دھچکا مٹی کے برتنوں جیسی آواز پیدا کرتا تھا۔ فرشتے آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ آخرکار وہ وقت آ گیا کہ پہلے انسان میں روح پھونکی جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم الہی جاری کیا کہ اے فرشتوں، جب میں اسے پیدا کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کو سجدہ کرتے ہوئے گر پڑو۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونک دی، اسے زندگی بخشی اور انسانی وجود کا آغاز کیا۔ جب روح اس تک پہنچی تو آدم علیہ السلام کو چھینک آئی اور کہا، شکر الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ تو اس نے اللہ جل جلالہ کی اجازت سے اس کی حمد کی۔ پھر اس کے رب نے اس سے کہا، اے آدم، اللہ تجھ پر رحم کرے۔ جیسا کہ حکم دیا تھا، تمام فرشتے اللہ جل جلالہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سجدہ میں گر گئے۔ سبحانہ و تعالیٰ تو فرشتوں نے سجدہ کیا۔ ابلیس جو کہ شیطان کے علاوہ اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کر دیا۔ اب اس بات آیت میں یہ تاثر ملتا ہے کہ ابلیس فرشتہ تھا، تاہم اس الجھن کو سورہ کہف کی آیت 50 میں صاف کیا گیا ہے، جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس شیطان کے۔ جنات اور اپنے رب کے حکم سے ہٹ گئے۔ اس طرح ابلیس شیطان اللہ کے حکم سے انکار کرنے میں کامیاب ہوا۔
اسے اپنی مرضی کی آزادی ہے، جیسا کہ ہم انسان کرتے آ رہے ہیں۔